إلى يوم الدين وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. چلیے ربنا واجعل وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، جب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے. اس پر کل ہم نے وضاحت کی کہ بیت اللہ پہلے سے موجود تھا، ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر نو کی، اور امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالہ سے ہم نے اس کی تعمیر کے 10 مراحل جو تھے وہ بھی بیان کیے. یا ربنا تقبل منا، بیت اللہ بنانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے دعا کی، ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب تو ہماری طرف سے قبول فرما لے. تو معلوم ہوا کہ نیک عمل کرنے کے بعد اس کی قبولیت کی دعا کرنا بھی درست ہے. عمل کرنا نیک، پھر اس کے بعد اس کی قبولیت کی دعا کرنا، کیونکہ اصل کامیابی اسی وقت ہے جب نیک عمل اللہ کے ہاں قبول ہو جائے. انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی ہے بہت زیادہ سننے والا اور بہت زیادہ جاننے والا. ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب تو بنا دے، اے ہمارے رب وجعلنا مسلمین لک، تو بنا دے ہم دونوں کو اپنا فرما بردار. وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، اور ہماری اولاد میں سے بھی اُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اپنی ایک فرما بردار امت. پیچھے بھی ہم نے یہ بات کہی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں یہ خصوصیت ہے کہ جہاں بھی انہوں نے اپنے لیے دعا کی نا، انہوں نے ساتھ اس خیر کے اندر اپنی اولاد کو بھی شریک کیا، ان کے حق میں بھی دعا کی ہے، کیونکہ یہ اولاد انسان کی جنت بھی ہے، اس کی جہنم بھی ہے. اس لیے اس چیز کا التزام اہتمام ہونا چاہیے. مَا وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور تو سکھلا دے ہم کو مناسکنا، مناسک منسک کی جمع ہے، اور یہ کہتے ہیں عبادت کو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، قربانی بھی اسی کے اندر آ جاتی ہے. اسی طرح جو ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ، خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ لَعَلِّي لَا أَلْقَاكُمْ بَعْدَ عَامِي هَٰذَا. آنا لوگوں مجھ سے اپنے حج کے طریقے سیکھ لو. لَعَلِّي لَا أَرَاكُمْ بَعْدَ عَامِي هَٰذَا، یہاں بھی ایک بات بڑی قابل غور ہے. نبی علیہ السلام نے یہ بات جب کہی نا خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ، حدیث میں 2 طرح کے لفظ ہیں. اگر غور کریں گے تو ایک بہت بڑا جو بدعی عقیدہ لوگوں میں پایا جاتا ہے نا، گو کہ وہ خود بھی جو ہے وہ کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہیں، لیکن وہ اس عقیدے کا رد کر جاتی ہے الفاظ. خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ لَعَلِّي لَا أَلْقَاكُمْ بعد عامی آدھا،
ہو سکتا ہے میری تمہاری ملاقات نہ ہو اس سال کے، میں تم سے ملاقات نہ کر پاؤں اس سال کے بعد۔ دوسری چیز میں لفظ ہیں کہ اپنے حج کے طریقے سیکھ لو، لعلی لا اراکم، شاید کہ میں نہ دیکھ پاؤں تم کو بعد عامی ھذا، اس سال کے بعد، ملاقات نہ کر پاؤں، دیکھ نہ پاؤں۔ جب نبی علیہ السلام کہا کہ میں نہ دیکھ پاؤں، اور یہ آپ کا آخری حج تھا، اس کے بعد اگلے سال آپ فوت ہو گئے، تو نبی علیہ السلام کے یہ فرمان بھی دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر ناظر۔ اگر ملاقات ممکن ہو، حاضر تو تب ہی ہوگا نا جب وہاں ان سے ملاقات ہوگی، وہاں موجود ہوں گے، تو پھر ناظر بھی نہیں ہے کہ ہر جگہ دیکھے۔ فرمایا لعلی لا اراکم، ہو سکتا ہے میں نہ دیکھ پاؤں تم کو بعد عامی ھذا، اپنے اس سال کے، جب نہ دیکھ پاؤں تو پھر ناظر بھی نہیں ہے، تو بعد از وفات بھی نہ زندگی میں حاضر ناظر تھے، نہ بعد از وفات جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر اور ناظر ہے۔ چلیے، اس لیے جہاں بات جہاں مناسب وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، تو سکھلا دے ہم کو ہماری عبادت کے طریقے۔ اسی لیے دوسرا نا اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي، یا اللہ میری نماز، میری عبادات یا قربانی، وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، میرا جینا میرا مرنا، لِلَّهِ رَبِّ العالمین، ان وتب علینا، اور تو ہماری توبہ قبول کر لے، میں انکا، بے شک تو، انتا تو ہی ہے، التواب، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے، الرحیم، بہت مہربان۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے جو دعائیں کی ان میں تھے یہ آخری دعا ہے ابراہیم علیہ السلام کی، ربنا، اے ہمارے رب، وابعث فیہم، تو بھیج دے، فیہم، ان میں، رسولا منہم، ایک رسول جو انہی میں سے ہو، یہ رسولا موصوف ہے، اور ثاج منہم، یہ جار مجرور ثابتاً کے متعلق ہو کر کے یہ رسول موصوف کی صفت ہو جائے گا، یعنی ایسا رسول جو انہی میں سے ہے۔ یہ آیات بھی دلیل ہیں کہ نبی علیہ السلام انسان تھے، جن سے بشر میں سے تھے، یہ رسول منہم، ان انسانوں میں سے اللہ رسول بھیج دے۔ اللہ یتلو علیہم آیاتک، وہ تلاوت کریں ان پر، وہ پڑھے ان پر، آیاتک، تیری آیات، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ سکھلائے ان کو الکتاب، قرآن، والحکمہ، اور سنت۔ یہی بات ہم نے کہی کہ نبی علیہ السلام معلم قرآن ہے، قرآن کا مفہوم وہی معتبر ہوگا جو سنت سے ثابت ہوگا۔ اس لیے علم کہتے ہیں قرآن کی تشریح تفسیر جو ہے وہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی، قرآن کا معنی مفہوم ادھر مکمل نہیں ہوتا جب تک اس کے ساتھ سنت اسوہ رسول نہ ملایا جائے، اور اسوہ رسول اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک ان کے ساتھ اصحاب محمد کی سیرت کو نہ ملایا جائے۔ بات سمجھ آئیے؟ کیونکہ نبی علیہ السلام کا کوئی ایسا موقع نہیں ملے گا جہاں نبی علیہ السلام کے ساتھ کوئی نہ کوئی آپ کے صحابہ نہ ہو، گھر میں ہے تو ازواج مطہرہ، باہر ہے تو آپ کے باقی ساتھی۔ فرمایا وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ تربیت کرے ان کی، پاک کرے ان کو، تزکیہ کرے۔ نبی علیہ السلام کے مشن میں شامل تھا تزکیہ، تربیت، دلوں کی صفائی، طہارت۔
لوگوں کی باطن کی صفائی، لوگوں کو جو ہے وہ رذائل سے، لوگوں کو بری عادات سے بچانا، ان کو نیکی پہ رغبت دینا۔ یاد رکھو اسلام اپنے مفہوم میں کامل ہے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے سکھلایا۔ قرآن نے وہ تربیت کے طریقے دیے دلوں کی طہارت صفائی کے لیے۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس معاملے کے اندر دین میں نقص اور دین کے اندر جو ہے وہ کمی کا تصور رکھتے ہیں۔ یہ ہمارے یہاں جتنے بھی صوفیاء کے جو چلے ہیں نا کہ جناب کسی پیر کی بیعت، پھر اس پیر سے تعلق اس کی صحبت رفاقت اختیار کرنا، کیوں؟ وہ ہمارے دل کی صفائی کرے گا جی۔ باقاعدہ تبلیغی جماعت کا جو نصاب ہے نا، فضائل اعمال میں لکھا ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور میں تو یہ دلوں کی صفائی طہارت صحابہ کرام کو اعلیٰ درجے پہ حاصل تھی، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی صحبت اور رفاقت حاصل تھی۔ جو زمانہ دور ہوتا گیا تو کساوت بڑھتی گئی، لیکن اب وہ جو ہے وہ دلوں کی صفائی کا کوئی حال نہیں رہا، لہذا اب ضرورت محسوس ہوئی جو ہے وہ کسی صالح آدمی کی صحبت رفاقت کی۔ پھر اس لیے جو ہے ان کے جو ہے یہ سلسلے جو ہے وہ دل پہ ضربے لگانے کی ضرورت محسوس ہوئی کہ آپ کا دل جو ہے وہ قلب جاری کیسے ہوگا۔ پھر اس کے اوپر یہ ساری صوفیہ کی ڈرامے بازی کھڑی ہے۔ خود مانتے ہیں کہ نبی علیہ الصحابہ کا یہ طریقہ نہیں ہے ضربے لگانے والا، یہ جو ہے فلاں جگہ پہ لا کی گھنٹی رکھو اور اللہ کی ضرب لگاؤ اور یہاں سے یوں اس زاویے میں آپ نے گردن کو گھمانی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر کلمہ بھی کفریہ انداز میں پڑھتے ہیں اسی چکر میں۔ پہلے پڑھیں گے لا الہ الا اللہ، صرف اللہ ہی معبود ہے۔ جب تھوڑا سا صوفیت کے اندر آگے چلے جائیں گے پھر پڑھیں گے لا مطلوبہ لا مقصودہ الا اللہ۔ پھر جب آخری درجے میں بددماغ ہو جائیں گے اور صوفیت کی غلاظت والے گٹر میں جو ڈبکیاں لگانے لگ جاتے ہیں، پھر آ جاتے ہیں لا موجود الا اللہ، لا موجود، کائنات میں صرف اللہ ہی ہے، باقی ہے ہی کوئی چیز نہیں۔ بندہ بھی اللہ، بھی عورت بھی اللہ، جانور بھی اللہ، اچھی چیز بھی اللہ، معاذ اللہ بری چیز بھی اللہ ہے۔ تو یہ جو ہے یہ تزکیہ نفس جو ہوتا ہے، یاد رکھو اسلام کے اس کے اپنے پورے ضوابط ہیں۔ یہ جو ہے وہ ضربے لگانا ہے، کسی پیر کی بیعت کرنا، پھر اس کے اوپر اس کی بیعت کر کے اس کا تصور جمانا کہ ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے، اور پھر قلب جاری کرنے کے لیے ڈرامے بازیاں، جیسے یہ کرنٹ پیر کرتے ہیں یہ راگی ریان والے، پہلے اس کو انگل لگاتے ہیں، پھر وہ شیطان کی طرح جب الٹ کے وہ نیچے گرتا۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ قرآن تو کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد دلوں کو کیا ہوتا ہے؟ سکون ہوتا ہے، اطمینان ہوتا ہے۔ اور یہ جو ہے زمین سے اچھل کے اوپر کو مرتبہ کرتے ہیں، لوگ اوپر گرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ رب کے ذکر والا معاملہ نہیں کہ شیطانی ہتھکنڈے ہیں۔ تو تزکیہ نفس کی آڑ میں یہ جو بدعی انداز ہے اس سے اجتناب بھی ضروری ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو ہی ہے بہت زبردست غلبے والا اور بہت زیادہ حکمت والا۔ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِيهَا نَفْسَهُ، اور کون ہے یرغب، راغب یرغب، یہ ازداد میں سے اگر اس کا صلہ ہو فی، یعنی اس کے بعد حرف فی آ جائے، اگر اس کا صلہ ہو فی پھر اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز میں شوق رکھنا، دلچسپی رکھنا، رغبت رکھنا، کسی چیز کی طرف محبت سے بڑھنا۔ اور اگر راغب یرغب کا صلہ آ جائے حرف عن، پھر اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز سے اراض کرنا، منہ موڑ لینا۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، اور کون ہے
جو منہ موڑ لیتا ہے دین ابراہیم سے، ملت ابراہیم سے، الا من، ما سوائے اس آدمی کے، صافیہ نفسہ، جس نے بیوقوف بنا لیا ہے اپنی جان، ایک اللہ کی عبادت اور اسی کے لیے اپنے آپ کو جو ہے وہ جھکا دینا اور اسی کی فرمانبرداری اطاعت کر، یہ سب ملت ابراہیم ہے۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، یاد رکھیے یہ ملت ابراہیم کا ایک غلط تصور خارجیوں کے ہاں بھی ہے۔ یہ جس وقت ہمارے پاکستان کے اندر یہ لہر اٹھی نا خود کو حملوں کی، یہ مختلف گروہ پاکستان کو ٹارگٹ کرنے لگے، مساجد، مدارس، فوجی ادارے، ریاستی ادارے اور دیگر چیزیں۔ انہوں نے ایک کتاب شائع کی ہوئی تھی ملت ابراہیم، اور انہوں نے ملت ابراہیم کا مفہوم رکھا تھا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت، جو نہیں مانتا مار دو، اڑا دو۔ یاد رکھو ملت ابراہیم خارجیت کا نام نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام ملت ابراہیم کے سب سے اولین پیروکار ہیں، جب تک مکے میں رہے ہیں۔ نئی طاقت تھی، آپ نے بتوں کو توڑا نہیں ہے۔ مدینے میں چلے گئے، 8 سال گزرے مدینے میں، بتوں کو توڑا نہیں ہے۔ ہاں جب اللہ نے مکہ فتح کر دیا، طاقت سلطہ آ گیا، آپ نے بتوں سے پاک کر دیا۔ یہاں طاقت بھی نہیں، سلطہ بھی نہیں، دعوت بھی نہیں، اور اتمام حجت بھی نہیں، لوگوں کے شبہات توڑے بھی نہیں، پر جس کو دیکھو اڑا دو، نام کے رکھ دیا ملت۔ یہ خارجیت کا نام ملت ابراہیم نہیں ہے۔ ملت ابراہیم کا عملی نمونہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سامنے رکھو۔ چلیے، وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور البتہ تحقیق ہم نے چن لیا اس کو دنیا کے اندر، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور یقیناً وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں سے ہے۔ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، جب کہا تو یہ ملت ابراہیم ہے کیا؟ اب اسی کی وضاحت آ رہی ہے۔ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، جب کہا اس کو اس کے رب نے، اسلم، تو فرما بردار ہو جا، مطیع بن جا۔ قال، اس نے کہا، اسلم تو میں فرما بردار ہو گیا، میں تابعدار بن گیا، لرب العالمین، تمام جہانوں کے پالنے والے کے لیے۔ یہ ہے کہ اللہ کا تابع اور اس کے احکام پہ عمل پتہ ہو۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ، وَوَصَّى یوسی یا اوصا یوسی، اس کا معنی ہوتا ہے کسی بات کے اوپر زور دے کے کسی کو کہنا۔ تاکیدی حکم جو ہوتا ہے نا، پختہ حکم، اس کو کہتے ہیں وصیت۔ وَوَصَّى بِهَا، اور پختہ حکم دیا، وصیت کی، بِهَا، اس بات کی، ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے، بنی ہی، اپنے باپ کو، اپنے بیٹوں کو، وَيَعْقُوبَ، اور وصیت کی اس کی یعقوب علیہ السلام نے بھی، ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ وصیت کی اپنے بیٹوں کو، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی یہ وصیت کی اپنے بیٹوں کو۔ یا بنیا، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک اللہ تعالیٰ اس نے انتخاب کیا ہے، چن لیا تمہارے لیے دین۔ اپنی اولاد کے دین کی فکر یہ نبیوں کا ورثہ ہے کہ جس دین پہ ہو، جو اللہ نے حق سچ قرآن و سنت دی ہے، اس سچے دین پہ اپنے اولاد کو بھی پختہ کرو، ان کی تربیت کرو، ان کو صحیح اسلامی عقائد سکھاؤ، ان کو دین کی اہمیت سمجھاؤ، اور وصیت کرو کہ اس دین کے ساتھ تمہارا تمسک، التزام ضروری ہے۔
فلا تموتن الا وانتم مسلمون، پر ہرگز نہ تمہیں موت آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ یہ اصل چیز ہے کہ خاتمہ کس پہ ہو؟ اسلام۔ نبی علیہ السلام ہر خطبے میں، جمعے کا ہوتا، حج کا ہوتا، نکاح کا ہوتا، ویسے کو ضرورت پہ خطبہ دیتے۔ آپ ایک آیت پڑھتے تھے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان اللہ ڈر جاؤ جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، دیکھو تمہیں موت آئے تو مسلمان ہونے کی حالت میں موت ہے۔ آپ سورہ یوسف پڑھ لیجیے، یوسف علیہ السلام دعا کرتے ہیں توفنی مسلمن فاطر السماوات والارض، آسمان کو پیدا کرنے والا انت ولی فی الدنیا والآخرہ، یا اللہ میرا دنیا آخر میں تو ہی مددگار ہے۔ توفنی مسلمن، یہ اب دعا، یا اللہ مجھے فوت کرنا تو مسلمان ہونے کی حالت، توفنی مسلمن، یا اللہ مجھے موت دینا تو مسلمان ہونے کی حالت، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، یا اللہ مجھے مرنے کے بعد بھی نیک لوگوں کے ساتھ ملا دینا۔ اور یہ بات کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان، لوگو انما الاعمال بالخواتیم، لوگو انسان کے معاملات کا دار و مدار خاتمے پہ ہے۔ اگر خاتمہ ایمان پہ ہو گیا نا، آخری معاملہ جو ایمان والا بن گیا تو پیچھے کمیاں کوتاہیاں میں ہوئی سب معاف ہو جائیں۔ لیکن اگر خاتمہ برا ہو گیا تو یاد رکھنا پھر خطرہ ہے کہ پیچھے بھی ساری نیکیاں ضائع برباد نہ ہو جائیں۔ مولانا عبید الرحمن محسن صاحب حفظہ اللہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے والد سے محترم مولانا محمد یوسف صاحب راجوال والے ہیں، کیونکہ یہ علاقہ ان کا راجوال کا، تو وہاں چونکہ مدرسہ ہے، اور ان کے والد صاحب ماشاءاللہ بہت نیک صالح آدمی تھے، شیخ الحدیث تھے، ساری زندگی دین کی خدمت کی ہے، ہم نے الحمدللہ دیکھا بزرگوں کو۔ مولانا محمد یوسف صاحب راجوال والے، تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے ایک نمازی تھا، بیمار تھا، بڑا اچھا نمازیں پڑھنے والا، قرآن کے تلاوتیں کرنے والا، لیکن وہ حدیث آپ نے سنی ہے نا کہ بندہ ساری زندگی نیک عمل کرتا ہے، حتیٰ کہ اس بندے کے درمیان اور جنت کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے، پھر اس پہ تقدیر غالب آ جاتی ہے اور وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ بسا اوقات ایک بندہ ساری زندگی برے عمل کرتا ہے، اس کے اور جہنم کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اور وہ ایسے نیک عمل کرتا ہے کہ اللہ اس کو جنت میں بھیج دیتا ہے۔ کہنے لگے وہ بیمار ہوا تو عادت تیمارداری کے لیے گئے، کہنے لگا مجھے قرآن لا دو، گھر والوں نے قرآن دے دیا، بھی پہلے بھی پڑھتا ہوتا تھا، تو جب آپ بلایا تو کہنے لگا یہ بھی معاذ اللہ یہ بھی جھوٹا ہے، جس نے بھیجا وہ بھی جھوٹا ہے۔ اتنی بات کہنے کی دیر ہے کہ اس آدمی کی روح پرواز کر گئی کہ یہ آخری لمحات جو ہیں وہ کفر کے اوپر بن گئے۔ کہنے لگے اس چیز نے ہمارے رونگٹے کھڑے کر دیے، یا اللہ یہ کیا ماجرا بن گیا۔ جب بندے میں اخلاص رہنا ہو، بندے کے اندر جو ہے وہ اپنی شہرت، اپنے مفادات کا عنصر ہو، بظاہر وہ نیک بھی ہو، یاد رکھو یہ وہ خامیاں ہوتی ہیں جو ایسے لمحات میں انسان کے ایمان کا ستیہ ناش کر دیتی ہیں۔ امام ابن رجب رحمہ اللہ نے جامع العلوم والحکم کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ یہ جو ہوتا ہے نا ایک بالشت کا فاصلہ رہ گیا اس میں اور جنت میں، یہ بندہ جنت میں چلا گیا۔ اللہ ظلم نہیں کرتا کسی کے ساتھ، اصل میں اس کے اندر کوئی ایسی دسیسہ کاری ہوتی ہے، ایسی خامیاں ہوتی ہیں مخفی کشیدہ جن کو وہ معمولی سمجھتا ہے، لیکن وہ خامیاں وہی اس کے اوپر غالب آ کے اس کی تباہی بربادی کا باعث بن جاتی ہیں۔ اس لیے اس سے ہمیشہ حسن خاتمہ کی اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ بن گیا نا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اللہم اجعلنا منہم۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، یا تم موجود تھے اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آ گیا۔ اب اس سے بڑھ کے قرآن کیا لفظ بولے؟ نبیوں کے لیے لفظ بھی کیا ہے؟ موت۔ صرف ایک نبی کے لیے نہیں ہے،
اب قرآن مجید کے متعدد مطالعہ کریں. ہمارے ہاں یہاں جو ہے لوگوں نے ایک مسئلہ بنا لیا، نہ موت کا لفظ جو ہے وہ نبی کے لیے نہیں بولتے، توہین ہے. بھئی پردہ فرما گئے، کیا پردے کا لفظ عربی میں نہیں ہے؟ سطر کسے کہتے ہیں؟ ستر پردے کو کہتے ہیں، پردے کا لفظ نہیں ہے. حج نہیں ہے، انتقال فرما گئے. کیا انتقال پنجابی کا لفظ ہے؟ یہ بھی انتقال ینتقل انتقال، یہ بھی تو عربی کا لفظ ہے. کیا اللہ رب العالمین کو ان الفاظ کا الیاذ باللہ علم نہیں تھا کہ موت کا لفظ میرے نبیوں کی توہین ہے؟ اللہ نے کیوں استعمال کیا لفظ موت؟ وَأَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ، اگر وہ فوت ہو جائے، ان کو موت آ جائے، او قتل، یا وہ شہید کر دیے جائے، انقلبتم علی اعقابکم. کئی فرمایا آئندہ انک میت وانہم، آپ نے بھی فوت ہونا، انہوں نے بھی فوت ہونا. افإن مت فهم الخالدون، کہ اگر آپ فوت ہو جائیں یہ ہمیشہ رہیں گے، انہوں نے مرنا. صریح لفظوں میں اللہ نبیوں کی موت کا ذکر کیا. کیوں؟ موت ہی تو بتلاتی ہے کہ لوگوں خالق اور مخلوق میں فرق ہی یہ ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. جسے موت آ جائے وہ مخلوق ہوتی ہے، اور جسے موت نہیں آنی وہ خالق ہے. لیکن یہاں یہی عقیدہ سمجھایا تھا سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے. جب نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی نا تو عمر رضی اللہ تعالی کہنے لگے کہ جس نے کہا نا کہ اللہ کے نبی نے وفات پا گئے میں گردن اتار دوں گا. اب صحابہ کرام پریشان ہیں، ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر پڑا، ایک طرف عمر تلوار لے کے کھڑے ہیں. اب کیا کر، پریشانی کا عالم ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے چادر اٹھائی، فرمایا لن یجمع اللہ علیک موتتین، اللہ تعالیٰ آپ پہ دو موتیں کٹھی نہیں کرے گا. دو موتیں کیسے؟ اب آپ پہ موت آ چکی ہے نا. اب یہ نہیں ہے کہ لوگ جس طرح کی یا اوپر نے کہہ دیا کہ ابھی آپ زندہ ہیں تو پھر آپ پہ ابھی موت آنی، کیونکہ زندگی کے بعد کیا ہے؟ موت ہے. اللہ پہ دو موتیں جمع نہیں کرے گا، وہ ایک موت جو آنی تھی سو آ چکی. لن یجمع اللہ علیک موتتین. پھر عمر کو بٹھایا، عمر جس بات پہ خطبہ ارشاد فرمایا، عقیدہ پہلے بیان، عقیدہ بیان کر کے پھر دلیل دی. عقیدہ کیا سمجھایا؟ لوگوں من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. لوگوں تم میں سے جو بندہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے نبی علیہ السلام جو ہے وفات پا گئے، قد ماتا. ومن کان منکم یعبد اللہ، اور جو ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے فإن اللہ حی لا یموت، اللہ زندہ، اسے موت نہیں آئے گی. اچھا آپ ایک لمحے کے لیے ذرا غور کیجئے، اصحاب محمد میں سے کوئی ایک فرد جو یہ نظریہ رکھتا ہو کہ میرا معبود نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی صحابہ کرام میں ایسا تھا الیاذ باللہ کہ کوئی ایک بندہ جو یہ نظریہ رکھتا ہو کہ میرا معبود، میری عبادت کا حقدار میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ کوئی بھی نہیں تھا. لیکن جب کوئی بھی نہیں تھا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کیوں کہا من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات؟ جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتا ہے وہ سن لے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو فوت ہو چکے ہیں. اگلے لفظ پہ آپ غور کریں گے نا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ سیدنا ابوبکر کی مراد کیا ہے. میں من کان منکم یعبد اللہ، جو ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے، فإن اللہ حی لا یموت، بے شک اللہ زندہ ہے، اسے موت
اب دیکھو، ہمیشہ زندہ رہنا، کبھی موت نہ آنا، یہ صرف اللہ کا خاصہ، معبود کا خاصہ ہے۔ جو اگر کسی ہستی کو یہ سمجھتا ہے کہ اسے موت نہیں آئی، وہ زندہ ہے، تو یاد رکھو وہ اگرچہ اسے رجا نبی کہے، پیر کہے، امام کہے، بزرگ کہے، اسے جو ہے وہ کوئی اور نام دے، شیخ کہے، قبلہ کہے، کعبہ کہے، حقیقت میں وہ اس کو رب مانتا ہے، اس کی پوجا، اس کی بات کرتا ہے۔ اسی لیے کہا نا فقط مات، نبی محمد فوت ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو اللہ تعالیٰ زندہ، اسے کبھی موت نہیں آئی۔ ہمارے ہاں دیوبندیوں کے اندر یہی وہ شرکیہ عقیدہ ہے، بدترین عقیدہ حیات النبی ہے نا۔ یہ عقیدہ حیات النبی کیا ہے؟ یہاں بڑا جی خوشی کتابیں لکھی، خوشبو والا عقیدہ حیات النبی، پھر کہیں گے دیکھیں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ کہتے ہیں جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہے جی، یہ گستاخ ہے جی، یاد دیجیے کہتے ہیں نبی وفات پا گئے۔ یاد رکھیے دیوبندی بریلوی دونوں ایک گمراہ عقیدے کے حامل ہیں، اور اس کے عقیدے کا نام ہے عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے صاحب کہا تم شہداء حاضر یا اول موت، نبی کے لیے موت کا لفظ قرآن استعمال کر رہا ہے۔ اب توجہ کیجئے، بریلویوں کا نظریہ یہ ہے، جیسا کہ احمد رضا بریلوی نے ملفوظات میں لکھا ہے، نبی علیہ السلام کو آن کی آن موت آئی، ایک گھڑی کی گھڑی موت آئی، پھر دوبارہ اسی طرح نبی علیہ السلام کو قبر میں اسی طرح زندگی عطا کر دی گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر میں زندگی دنیاوی، حقیقی، جسمانی، حسی، چار لفظ ہیں۔ قبر میں زندگی دنیاوی، حقیقی، حسی، جسمانی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیویاں بھی قبر میں پیش کی جاتی ہیں، نبی علیہ السلام ان سے شاباشی کرتے ہیں۔ یہ احمد رضا بریلوی کا نظریہ ہے۔ حالانکہ دنیا کی زندگی تو موت پہ ختم ہو جاتی ہے۔ دیوبندی ان سے بھی آگے بدتر گمراہی پہ کھڑے ہیں، انہوں نے آن کی آن موت مان لی نا، بعد میں دنیاوی زندگی پہ گئے۔ جو ہمارے ہاں دیوبندی حضرات ہیں نا، ان کا عقیدہ بھی سن لیجیے۔ ان کے عقیدے کے لیے نا 3 بنیادی کتابیں ذہن میں رکھیں۔ نمبر 1 المحند علی المفند، یعنی عقائد علماء دیوبند، ان کے عقیدے کی کتاب ہے۔ یہ اصل میں احمد رضا بریلوی نے نا ان کے کفریہ شرکیہ جو عبارات تھی نا وہ جمع کی، جو گمراہ کن عبارات تھی یا کچھ کو اس میں غلط رنگ دیا، اس نے وہ عبارات جو ہیں وہ سعودیہ میں شریف مکہ جو اس وقت تھا اس کے سامنے ان کو، ان لوگوں کو، علماء کو پیش کر کے فتویٰ لے لیا کہ دیوبندی یہ جو نظریات ہیں نا یہ کفریہ ہیں اور یہ طائفہ گمراہ کافر ہے۔ اس نے وہ فتوے چھاپ دیے، عبارتیں اور فتوے، اور اس کتاب کا نام رکھ دیا حسام الحرمین، مکہ مدینے دی قاضی تلوار۔ انہوں نے پھر اس وقت کے علماء سے رابطہ کیا کہ یہ ہماری عبارتوں کو غلط رنگ دے کے پیش کیا گیا، ہم ان کے یہ ہمارا عقیدے نظریات نہیں ہے۔ انہوں نے اس وقت کے علماء نے ان کو 26 سوالات دیے کہ آپ ان سوالوں کے جواب دیں۔ انہوں نے مولانا خلیل احمد سہارنپوری نے اپنی ٹیم کے ساتھ مل کے ان کے جوابات لکھے، اور اس کے اوپر سارے دیوبندی حیاتی ان کا جو ہے وہ اتفاق ہے، اور اس کا انہوں نے نام رکھا کہ یہ عقائد علماء دیوبند، عربی نام ہے المحند علی المفند، اس کا اردو نام ہے عقائد علماء دیوبند۔ اس میں انہوں نے جا عربی اور عربوں نے سوال کیا ما قولک فی الحفی حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا تم یہ بتاؤ نبی اللہ کی زندگی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کیا یہ آج کی زندگی جو ہے وہ عام مسلمانوں کی طرح اخروی ہے، برزخی ہے، یا ام مخصوص بھی، یا یہ نبی علیہ السلام کی زندگی کو آپ کو خاص زندگی حاصل ہے؟ تو انہوں نے لکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی عام سے مسلمانوں کی زندگی نہیں ہے، نبی علیہ السلام حیاتہ دنیاویۃ، یہ زندگی کون سی ہے؟
دنیاوی زندگی ہے، اور یہ نبی علیہ خاص ہے. اگر لا برزخیتن، یہ لفظ ہے المہند کے، کہ نبی علیہ السلام کی زندگی اخروی اور برزخی نہیں ہے. توجہ کے ساتھ یہ مسئلہ بڑا حساس ہے. نبی علیہ کی دنیا زندگی کون سی ہے؟ دنیاوی ہے، برزخی نہیں ہے. اور باقاعدہ قاسم نانوتوی نے اپنی کتاب آب حیات میں لکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدستور زندہ ہے، مسلسل زندہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں کوئی انقطاع، کوئی تغیر، کوئی تبدل پیدا نہیں ہوا جس طرح حیات دنیاوی سے اخروی کا پیدا ہوتا ہے. نہ نبی علیہ السلام، بلکہ انہوں نے مانا یہ کیا کہ نبی علیہ السلام کے لیے. اب دیکھو یہاں پر ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. اب سوال ہے کہ واضح آتے ہیں انک میت و انہم میتون افئن مت فهم الخالدون ما وما محمد اللہ رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل. تو پھر قاسم نوتوی نے ایڈی بڑی جو ہے بونگی کی میں مار دیتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بدستور زندہ ہیں، آپ کی زندگی میں کوئی انقطاع، کوئی تغیر، کوئی تبدل نہیں آیا جیسے جاتے دنیا جاتے اخروی کا ہوتا ہے، کوئی نہیں آیا، مسلسل زندہ ہیں آپ. تو پھر موت کا معنی کیا ہوا؟ اب مولانا سرفراز کا صدر کی کتاب ہے تسکین الصدور فی احوال البرزخ والموت فی القبور، اس کا صفحہ 212 ہے. اب دیکھیے یہاں لفظ آیا نا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. موت کسے کہتے ہیں؟ لغت میں بھی موت کا معنی لکھا ہوتا ہے انفکاک روح عن البدن، بدن سے روح کا نکل جانا. اللہ یتوفی الانفس حین موتها، سورہ زمر ہے. اللہ جو ہے روحوں قبض کر لیتا ہے موت کے وقت. والذی لم تمت فی منامها، جب نیند میں سوتے ہو تب بھی. فیمسک التی قضی علیہ الموت، جس کی موت کا فیصلہ ہو جاتا اللہ اس کی روح کو روک لیتا ہے. ویرسل الاخری، دوسرے کی روح چھوڑ دیتا ہے الی اجل مسمی، مقررہ وقت. اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ مومن کی روح جب نکالی جاتی ہے نا تو مومن کی روح بہترین قسم کے ریشم کے اندر لپیٹ کے لی جائی جاتی ہے، پہلے آسمان پہ، دوسرے پہ، تیسرے پہ. اس سے خوشبوئیں پھیل رہی ہوتی ہیں. اس کا پوچھا جاتا ہے کہ جب آسمان کے دروازے پہ جاتے ہیں پوچھا جاتا ہے اس کا نام کیا، اس کا بہترین اچھا نام اس کا تعارف ہوتا ہے، اس کے والد کے اچھے نام اس کا تعارف ہوتا ہے. یہ روح جائی جا رہی ہے. اور کافر کی روح گندے ٹاٹ کے اندر رکھ کے نکالی جائی جاتی اور اس سے بدبو پھیلی، بدترین بدبو پھیلی ہوتی. اور جب آسمان پہ لے جائی جاتی ہے اس کے گندے غلی برے نام سے اس کو اس کا تعارف کروایا جاتا ہے اور ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے. پھر اس روح کو اس کی ماں حاویہ جو ہے فَأُمُّهُ حاویہ، وہ جہنم کے گڑھے میں پھینک دیا جاتا ہے. لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلتے، نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے. حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، روح نکلی آسمان پہ گئی، مومن کی روح کے نکلنے کا انداز بیان ہوا، اس کی خوبصورتی کا بیان، کافر کی روح کے نکلنے کا انداز، اس کی گندگی غلاظت کا بیان، اس کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھلنے کا بیان. یہ موت ہے جیسے روح نکلی. مولانا سرفراز صدر نے لکھا کہ موت کا معنی کہتے ہیں قرآن و سنت کی نصوص. نص کیا ہوتی ہے؟ دو ٹوک فیصلہ جس میں کوئی احتمال نہیں ہوتا ہے، کلیئر دو ٹوک فیصلہ جو ہوتا ہے اس کو نص کہتے ہیں. پنجابی کیا لو یہ 2 جمع 2، جس طرح 4 ہوتا ہے نا، نہ پونے 4 تھے نہ ہی 4.25، جس طرح 2 جمع 2 کلیئر ہے کہ 4 ہی ہوتا ہے. اس قسم کے کلیئر فیصلے کو، واضح بات کو کیا کہتے ہیں؟ نص کہتے ہیں. قرآن و حدیث کی نصوص، قرآن کی نص بھی، حدیث کی نص بھی، اور اشارات سے معلوم ہوتا ہے کہ موت کے وقت روح نکالی جاتی ہے، آسمانوں پہ لے جائی جاتی ہے، پھر اس کو مقررہ جگہ پر رکھا جاتا ہے. مومن کی روح جنت میں، کافر کی روح جنت.
لیکن کہتے ہیں موت کا دوسرا مفہوم، اب دیکھنا یہ ہے گمراہی کی بنیاد. ایک طرف قرآن کی نص مان رہے ہیں کہ یہ قرآن کی نص ہے کہ روح نکلتی ہے، آسمانوں پہ لے جائی جاتی ہے، پھر اپنی مقررہ جگہ پہ رکھی جاتی ہے، یہ قرآن و سنت کا مفہوم ہے، نص ہے. کہتے دوسرا مفہوم موت کا، کہتے ہمارے جو ہے وہ بانی دارالعلوم دیوبند مولانا قاسم نانوتوی صاحب، جسے یہ حجت الاسلام کہتے ہیں، کہتے ہیں وہ مفہوم موت کا معنی یہ کرتے ہیں کہ انبیاء کی حیات ذاتی ہے، اوروں کی عارضی، لہذا نبیوں سے حیات کا انقطاع نہیں ہوتا، نبیوں سے انبیاء سے زندگی کا حیات کا انقطاع نہیں ہوتا، نہ ہی روح نکلتی ہے، نہ نبیوں سے حیات کا انقطاع ہوتا ہے، نہ انبیاء کی روح نکلتی ہے. اب قرآن کی نص ہے نکلتی ہے، خود بیان کی مولانا سرفراز صدر نے، اور احادیث کی نصوص ہیں روح نکلتی ہیں. لیکن قاسم نوتی صاحب نے ایک گمراہ جو ہے پھر جو ہے قرآن و سنت کی نصوص کے خلاف گمراہ جو نظریہ دے دیا کہ نہیں جی نبیوں کی روح نکلتی بھی نہیں اور جو ہے نہ ہی ان کی زندگی کا خاتمہ ہوتا ہے. ہاں جسم کے اندر ہی روح سمیٹ دی جاتی ہے، سارے جسم سے کھینچ کے نا دل کے اوپر جمع کر دی جاتی ہے. کہتے یوں سمجھ لو جیسے یہ شمع جل رہی ہو، آپ اوپر کو گلاس رکھ دیں، اندر تو روشنی ہوتی ہے لیکن باہر اس کی روشنی نہیں ہوتی. کہتے اندر روح ہوتی نبی کے، باہر روح کا اثار نظر نہیں آتے. حالانکہ جب آپ گلاس رکھتے نا شمع پہ تو وہ شمع بھی باقی نہیں رہتی. خیر اب یہ معنی کیا تو اب بتلائیے، اب غور کیجئے کہ نبی کے جسم سے زندگی ختم نہیں ہوتی، روح نہیں نکلتی. قرآن کے نصوص کہتی روح نکل جاتی ہے. مرزا قادیانی خاتم النبیین کا معنی قرآن سن کے خلاف کرے تو لمبے لمبے فتوے یہ دیوبندی بھی لگا دیتے ہیں. بھئی اس نے کفر کا معنی کیا تو قاسم نانوتوی کو بھی سمجھاؤ نا، یہ کفر کا معنی جو کر رہے ہیں قرآن و سنت کے نصوص کے خلاف، تو ان کے لیے بھی سوچئے کہ پوری امت کا بیڑا غرق کر رہے ہیں اپنی دیوبندیت کا. تو اب معاملہ کہاں سے بگڑا؟ یہ موت کا غلط معنی کرنے سے. اب دیکھو یہ شرک ہے کہ نہیں؟ کیا تھا کہ من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد، نبی علیہ وفات پا گئے، جو نبی کی پوجا کرتا وہ سن لے نبی علیہ وفات، جو اللہ کی پوجا کرتا اللہ زندہ اسے موت نہیں آئے گی. اب یہ کہتے ہیں نبی زندہ ہے، آپ کے جسم سے روح بھی نہیں نکلی، زندگی بھی دنیاوی ہے اور ہمیشہ زندہ رہنا، موت نہ آنا، یہ کس کا خاصہ ہے؟ اب بتائیے پھر یہ دیوبندی کو جو قیدہ یا تو نبی ہے یہ پھر کیا ہے؟ اسی لیے جو مماتی دیوبندی ہیں وہ حیاتی دیوبندیوں کو اسی باطل نظریے کی وجہ سے مشرک کہتے ہیں. بات سمجھ آ گئی ہے؟ اس لیے موت نبیوں کی توہین نہیں ہے، یہ تو خالق اور مخلوق میں فرق بتلاتی ہے. جو مخلوق ہے اس نے موت آنی آنی. کل نفس ذائقۃ الموت، یہ رب ہے جس کو موت نہیں آنی ہے. کل ہم نے وہ آپ کو سمجھایا تھا نا ایک چیز کہ قرآن کلام اللہ ہے، تو اللہ نے کہا ما نفدت کلمات اللہ، رب کے کلمات کا خاتمہ کیوں؟ خاتمہ مخلوق کا ہوتا ہے، خالق کا خاتمہ نہیں ہوتا. جس طرح رب کی ذات میں جو ہے وہ دائمی ہے، اول ہے آخر ہے، رب کی صفات بھی اول آخر ہے. جو رب کی ذات کو خاتمہ نہیں، رب کی صفات کو بھی خاتمہ نہیں ہے. بات سمجھ آ گئی ہے یہاں تک؟ چلیے جی پھر تو یہ ہے وہ گمراہ کو عقیدہ. پھر شعبہ کریں، دیکھو جی موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے معراج تھے، نبی نے معراج پہ گئے، موسیٰ علیہ قبر میں نماز پڑھتے دیکھا. چلو جی دیکھا، ہم نے انکار کیا، ہم منکر تو نہیں ہیں، لیکن پہلے یہ بتاؤ قبر تو دنیا ہوتی نہیں ہے. ان القبر اول منزل من منازل الاخرۃ، جامع ترمذی میں حدیث، قبر آخرت کے مقامات میں سے پہلا مقام ہے. نبی علیہ السلام نے دیکھا، یہ معجزہ ہے.
موسیٰ نماز پڑھ رہے تھے، بالکل پڑھ رہے تھے. یہ آخرت کا معاملہ ہے، اور آخرت کا معاملہ ہماری عقل، ہمارا جو ہے وہ ادراک، شعور اس کا احاطہ نہیں کر سکتی. قرآن و سنت سے جتنا مل گیا ہم سمعنا و اطعنا ہم مانتے ہیں. موسیٰ کا نماز پڑھنا برحق ہے. کیسا ہے وہ زندگی کا، وہ اللہ بہتر جانتا کیسی تھی. لیکن اخروی ہے، دنیاوی زندگی نہیں. دنیاوی زندگی موت پہ کیا ہو جاتی ہے؟ ختم. لیکن تم نے اس کو دنیاوی زندگی کہا. تو اب ایمان سے سوچئے، جب یہ معنی کرو گے کہ نبی علیہ السلام کے جسم سے روح نہیں نکلی، ٹھیک ہے، اس کا معنی کیا ہوا کہ الاعیاذ باللہ نقل کفر نبا شد. معنی کیا ہوا؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اس کا معنی یہ بنا قاسم نانوتوی کی بات کا کہ صحابہ اکرام نے معاذ اللہ جیتا جاگتا نبی روس میں زندہ نبی قبر میں ڈال دیا. جب تم اس قسم کی جو ہے وہ حماقتیں کرو گے اور گمراہ کن عقائد لوگوں میں پھیلاؤ گے اور امت کو عقیدہ توحید کے اوپر ایسی ضربے لگاؤ گے، پھر جوت نہیں کھاؤ گے تو کیا کرو گے؟ پھر رافضی شیعہ تمہیں کیا کہے گا؟ تم تو کہتے تھے بڑے وفادار ہیں نبی علیہ السلام کے صحابہ، نبی پہ جان ساری کرتے. یہ جان ساری ہے کہ زندہ نبی قبر میں ڈال دیا. تو اپنی ماں سے محبت کرے، باپ سے پیار کرے، تو زندہ ماں کو، زندہ باپ کو تو قبر میں اتارنا گوارا نہ کرے. یہ کون سی وفار محبت تھی کہ نبی کو روح میں زندہ قبر میں ڈلوا دیا تم نے؟ تو اس لیے جب حماقتیں کرو گے اسلامی عقائد سے ہٹ کے قاسمی عقائد پہ اور اسلامی دینی عقائد کی بجائے دیوبندی کا عقائد پہ جاؤ گے، پھر ایسی گمراہیاں اور ضلالتیں تمہارا مقدر بن جائیں گی. ہداہم اللہ. اذ قال لبنیہ جب اس یعقوب علیہ السلام نے کہا اپنے بیٹوں کو، ما تعبدون من بعدی، کس کی تم عبادت کرو گے میرے بعد؟ قالوا انہوں نے کہا، نعبد ہم عبادت کریں گے الہ کا آپ کے معبود کی، و الہ آبائک آپ کے آباء و اجداد کے، ما الہ کی وہ آبائی کا کے آگے بدل کیا ہے؟ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق. ابراہیم علیہ السلام کا جو الہ، جو اسماعیل علیہ السلام کا الہ، جو اسحاق علیہ السلام کا الہ ہے، الہم واحدہ، ایک ہی الہ. یاد رکھنا پیچھے ایک بات ہے، قال ابراہیم لابیہ آزر، ہم نے کہ لفظ اب باپ کے معنی میں ہوتا ہے حقیقی طور پہ. اور یہ قاعدہ ہے فقہی کہ اگر لفظ کا حقیقی معنی لینا مراد ہو تو مجازی معنی لینا جائز نہیں. وہ نے پیچھے ایک بات کی تھی اس کے اوپر تفصیل سے. بعد لوگ یہ مغالطہ دیتے ہیں کہ دیکھو آزر جو ہے وہ باپ تھا، باپ نہیں تھا، چاچا تھا. کیوں جی؟ او جی فلاں تاریخ میں یہ لکھا ہوا ہے تارخ باپ تھا، آزر چاچا تھا. او ظالموں، یہ بتاؤ قرآن جو ہے وہ جو ہے محفوظ اور لاریب کتاب ہے کہ تاریخ لاریب کتاب؟ قرآن کہے کہ آزر باپ، تاریخ کہے چاچا. وہ بتاؤ قرآن معتبر ہوگا کہ تاریخ معتبر ہوگی؟ پھر طویل کے لیے نا یہاں سے سہارا لیتے ہیں، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ. کہتے دیکھو ابراہیم، اسماعیل، یہ باپ تو نہیں، چاچا، تایا، دادا، ان پر بھی باپ کا لفظ بولا جاتا ہے. حالانکہ ایک آدمی کیا ایک باپ ہوتا ہے، ایک سے زائد باپ نہیں ہوتے. یہاں کتنے افراد کا ذکر ہے؟ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، آپ کے آبا. تو معلوم ہوا کہ یہاں پر یہ جو ہے وہ دادا وغیرہ جو ہے اوپر باپ کا باپ، باپ کا باپ، جو اجداد ہیں ان پر اب کا لفظ استعمال ہوا ہے، کیونکہ ایک سے زیادہ باپ ہو نہیں سکتا. یہ مجازی معنی کے اندر ہے، چونکہ اجداد بھی ابو الاب جو ہوتا ہے اس کو بھی باپ کہہ لیتے ہیں. بات سمجھ آئی؟ یہاں حقیقی یعنی وہ معنی نہیں ہے جو حقیقی معنی میں ہوتا ہے. تو اجداد پر اب کا لفظ ہے، تو اس لیے یہ تعویل ان کی سے استدلال جو ہے وہ باطل ہے. الہ واحد ونحن له مسلمون، ہم اسی کے لیے فرما برداری کرنے والے ہیں. تلک امت قد خلت لها ما کسبت، یہ ایک امت ہے وہ گزر گئی، لہا اس کے لیے ہے، ما کسب جو اس نے کمایا،
وَلَكُمْ اور تمہارے لیے ہے مَا کَسَبْتُم جو تم نے کمایا. اب یہودیوں کو ایک باطل ظان تھا نا، وہ زوم یہ تھا کہ ہم جو ہے ہمارے باپ دادا نبی، نسل در نسل ہم نبیوں کی اولاد، نبیوں زادے. تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اسلام میں نسل پرستی نہیں ہے، اسلام میں نجات نسل کی بنیاد پہ نہیں ہے، عقیدے اور عمل کی بنیاد پہ ہے. تلک امت قد خلت، یہ ایک امت گزر گئی، لہا ما کسبت، ان کے جو انہوں نے کمایا. وَلَكُمْ مَا کَسَبْتُم تمہارے کام وہ آئے گا جو تم نے کمایا. یہاں آج بھی یہودیوں والا نا نظریہ لوگوں پایا جاتا صوفیت کی آڑ میں، اے لج پالاں دے لڑ لگے ہاں میں تو غم پرے رہندے. باجی اسی سرکار دے بیعت نے، بس سرکار دے نظر کرم تو نہ بیڑا پار، بس ساری انہوں نے نسبت ہے. اور ایسے ایسے کفریہ واقعات گڑھے ہیں کہ اللہ کی توہین پہ مشتمل ہیں. تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، اتنے کفریہ کہ خطرہ کہ آسمان نہ پھٹ جائے. اور یہی جو کہانیاں ہوتی نا جعلی کرامتیں، ایک بڑی مصیبت ساڑے پہ برے صغیر پاک کو جگہ. اچھا جنیاں بھی مورتیاں دی کرامتاں نے مرن تو بعد ہی ظاہر ہوتی ہیں، جو زندگی نہیں ہوتی ہیں، یہ ایک الگ ایشو ہے. بہرحال اب دیکھو یہی ہوتے ہیں باجی اسی چونکہ فلاں پیر دے بیعت ہاں، اسی چونکہ قادری ہونے سانو پہ سرکار غوث اعظم نے جناب بخشا لینا وہ جانا، اسی تو ساری انہوں نسبت تو نہ تعلق ہے. اور یار یہ نسل در نسل نبی زادے تھے. رب نے قتل کا امت ان قد خلت لہا ما کسبت، یہ ایک امت ہی گزر گئی، اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا. وَلَكُمْ مَا کَسَبْتُم تمہارے کام وہ ہے کہ تم نے کمایا. تمہیں اپنی زندگی کا حساب دینا ہوگا، کسی کی نیکی تمہیں فائدہ نہیں دے گی. ایتھے تھانوی صاحب کا بھی بیڑا گرک ہویا. تھانوی صاحب نے کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے جمیل فیضہ، جمیل احمد تھانوی نے کتاب لکھی ہے، اور اس میں حضرت تھانوی اشرف تھانوی کا واقعہ کہ اس میں لکھا حضرت تھانوی کے پسندیدہ واقعات. اب دیکھنا لوگوں کا بیڑا گرک کیسے کرتے ہیں. اس نے بھی یہ واقعہ لکھا، یہ آپ کے جو ہے نا یہ بغاوت اسلامی والے، یہ جتنے بھی پنساری ہیں اتاری، یہ بدبخت یہ بھی جب ربیع الثانی آتا نا اس کو عشرہ غوث اعظم کہتے ہیں. اس کے اندر ایسی کفریات جو ہیں یہ اپنے ٹی وی پہ بکتے ہیں اس طرح کی. کیا ہے کہ پیر عبد القادر جیلانی جو تھے نا، اللہ انہوں مریض مر گیا تو فرشتے حساب لینے کے لیے آ گئے. فرشتوں نے پوچھا من ربک، بھائی تیرا رب کون ہے؟ تو مرید نے آگے سے جواب دیا میں بڑے پیر صاحب کا دھوبی. یہ واقعہ اشرف علی تھانوی کے والد تھانوی کا پسندیدہ واقعہ ہے. جمیل احمد تھانوی نے حضرت تھانوی کے پسندیدہ واقعات میں لکھا. یہی واقعہ جو ہے یہ بابا جی جوکر جو ہے کراچی والا، یہ جو اتاری جو ہے، یہ جو ہے اس اجہل نے بھی رسالے اتاریہ میں انہوں نے بھی لکھا. یہی واقعہ جو ہے انہوں نے کتاب کا نام ہے فی مناقب سید، ایک منٹ اس کا نام فی مناقب سید عبد القادر. یہ کتاب ہے ان کی جامعہ انفیہ، یہ یہاں سے چھپی ہے لاہور سے. اس کا پورا نام ہے آخر میں آتا فی مناقب سید عبد القادر. میں نام سے میں آتا بتا دیتا ہوں آگے، یہ آخر میں یہ ہے. اس میں بھی یہ واقعہ لکھا. اور وہ کتاب عامر زاق کے بقول مستند کتاب ہے. پوچھا مان ربوں کا، تیرا رب کون؟ میں بڑے پیر سادہ تو بھی. فرشتے نے دوسرا سوال کیا من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ کہنے لگا میں بڑے پیر صاحب کا دھوبی. انہوں نے کہا ماں دینوں کا، تیرا دین کیا؟ انہوں نے کہا بڑے پیر صاحب کا دھوبی. تو کہنے لگے جی فرشتے پریشان ہو گیا، نواں جواب سن لیا جو. تو رب نے کہا ان کی میرے بزرگ میرے جب بندے کے ساتھ نسبت جاؤ میں نے ان کو معاف کیا. اب قرآن کہتے ہیں کہ امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما، یہ یہودیوں کی نسبت کی نال سی. اور یہودی عیسائیوں کی نسبت کن کے ساتھ تھی؟ نسل در نسل نبیوں زادے تھے، نبیوں کی اولاد تھی.
تھانوی صاحب کہنے لگے معلوم ہوا کہ ایمان تقلیدی بھی معتبر ہے. اب طویل میں چونکہ یہ بھی ماسٹر تھے، ماہر تھے تھانوی صاحب بھی، اور بریلوی نے بھی یہی لکھا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ ایک انہوں نے کہا من ربوں کا، انہوں نے کہا تم کون ہے، انہوں نے کہا من ربوں کا، تو رب کون؟ اس نے کہا میرا رب جو ہے عبد القادر. انہوں نے کہا من نبیوں کا، نبی کون؟ انہوں نے کہا عبد القادر. انہوں نے کہا ماں دینوں کا، تیرا دین کیا؟ کہنے لگا عبد القادر. فرشتوں نے کہا جب بچھانے لگے تو کہنے لگے پیر صاحب جو ہے وہ روحانی طور پہ قبر میں آ گئے. فرشتے رب کے پاس چلے گئے کہ یا اللہ تیرا بندہ عبد القادر آ گیا درمیان میں. رب نے کہا بچھاؤ ان کو، کھڑکاؤ دو ان کو. جنہیں نہیں پتا رب کون، نبی کون، رب بھی عبد القادر، ربی بھی عبد القادر، دین بھی عبد القادر. جب فرشتے دوبارہ مارنے لگے نا تو پیر عبد القادر جیلانی جلال میں آ گئے. کہنے لگے خبردار جو میرے مریض کو ہاتھ لگایا. رب نے کہا مارو. پیر صاحب نے کہا خبردار جو میرے مریدوں کو ہاتھ لگایا. اللہ اکبر. فرشتے پریشان ہو گئے رب کے پاس گئے. رب نے کہا مارو اس کو. کہنے لگے پیر صاحب جلال میں آ گئے اور کہنے لگے خبردار میرے مرید کو ہاتھ لگایا وگرنہ تمہاری جنت اور جہنم سب جلا کے رکھ دوں گا. فرشتے پھر گھبرا گئے تو رب نے کہا چلو جاؤ میرے بندے کے ساتھ نسبت جاؤ، میں نے معاف کیا. یعنی شکست مانی تو کس نے؟ رب نے. رب نے عذاب دینا بھی چاہا پر پیر عبد القادر جیلانی نے عذاب دینے نہیں دیا. یہ کتاب کا نام ہے تفریح الخاطر فی مناقب سید عبد القادر. عامر رضا کے نزدیک یہ مستند معتبر کتاب ہے اور یہ کفریات اس پہ بھری ہوئی ہیں کہ وہ کہتا تیرا رب کون؟ کہنا عبد القادر. کیا نبی کون؟ کہنا عبد القادر. کیا دین کہنا عبد القادر. اور یارو وہ کدھر گیا؟ یوں کہ زال ہدی للمتقین اللہ یؤمن بالغیب. یہ امور غیب سے ہے. وہاں دیکھنے کون گیا تھا؟ سننے کون گیا تھا؟ یہ کاروائی نوٹ کس نے کی ہے؟ تمہیں بتلائی کس نے ہے؟ یہ عقیدت میں جو ہے من گھڑت کہاوتیں بنا کے قوم کا بیڑا غرق کرتے ہیں. نبیوں سے کاٹ کے اپنے پیروں مریدوں کے دین پہ ان پہ پیچھے لگا کے ان کو جہنم کا ایندھن بنانے کی کاشش کاوش ہے. اور یہی گمراہی تھی پہلی امتوں میں. اللہ نے سورہ آل عمران میں فرمایا نا وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. لوگوں ان لوگوں کو دھوکے میں ڈال دیا ان کے دین کے معاملے میں اس چیز نے جو یہ جھوٹ گڑتے تھے. جس طرح یہ گپے گپور کرتا تھا نا یہ لبیکیہ خالد حسین رضوی بھی ساری زندگی ممتاز قادری نے جیل چ رہا. کوئی کرامت نظر آئی ہے؟ کہنے لگے جی دھرنے تے پھنس گئے تے جی پھر پیو قبر تے جا کے رون لگا کہ پتر تیری خاطر سارے مولوی پھسے نے تے جناب قبر وچوں 2 تلوار نکل آئیاں. بعد 2 دن لگن گے سارا اشارہ سی جی ادھر. ایک ساری کرامت مرن تو بعد ہی پھوڑ دیا قبر چوں. اینی دیر جیل چ رہے نے سی سی ٹی وی کیمرے لگے نے جیل چ کوئی کرامت نمودار نہیں ہوئی. یہ مرن تو بعد ہی نکلی کرامت زمین چوں. یہ ہے وہ جہلانہ عقیدت جو گپے جو بنا کے قوم کا بیڑا غرق کرتے ہیں یہ لوگ. یہ ہیں وہ ظالم احبار و رہبان جن کے بارے میں قرآن میں کہا ہے. ایسے ہی وہ لوگ ہیں ان کثیر من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل. یہ حرام خور صرف پیٹ بھرنے کے لیے لوگوں کو جو ہے وہ کفریات کی تعلیم دیتے ہیں سارے. تو رب نے یہ عقیدہ سنا کہ یہ نسبتیں یہ خالی جو ہے کسی سے تعلق یہ کام نہیں آئے گا. تلک امت قد خلت لہا ما کسبت. یہ امت گزر گئی اس کے کام آگے جو اس نے کمایا. والاکم اور تمہارے لیے کیا ہوگا ما کسبتم جو تم عمل کرو گے. عمل سے نجات ممکن ہے. عقیدے سے نجات ہوگی. جو ہے کسی سے تعلق اور محض نسبت وہ کام نہیں دے گا. چلیے جی آگے. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. نہیں تم سے سوال کیا جائے گا اس چیز کے بارے میں كَانُوا يَعْمَلُونَ جو وہ عمل کرتے رہے. وَقَالُوا اور انہوں نے کہا كُونُوا تم ہو جاؤ هُودًا یہودی او نصارا یا تم عیسائی بن جاؤ. یعنی یہودیوں نے کہا یہودی بن جاؤ پھر ہدایت پہ ہوگے.
عیسائی نہیں، تم نصرانیت اختیار کرو گے تو ہوگے. جیسے ابن سوریہ نے کہا تھا کہ ہدایت اسے ملے گی جو یہودی ہوگا، جو یہودی نہیں وہ ہدایت پہ بھی نہیں. تب اللہ نے یہ آیات نازل کی، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا پس منظر بیان کیا ہے. تو اللہ نے فرمایا قل، میرے پیغمبر آپ کہہ دیے بل ملت ابراہیم حنیفا، بلکہ دین ابراہیم جو ہے یک طرفہ ایک اللہ والا دین جو ہے یہ اصل جو ہے وہ ہدایت ہے. وما کان من المشرکین، اور وہ ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے. قولوا آمنا باللہ، کہہ دیجئے تم کہو ہم ایمان لائے ایک اللہ پر، وما انزل الینا، اور اس چیز پر جو اتاری گئی ہم پر، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور ہم ایمان لائے اس چیز پر جو اتارا گیا ابراہیم علیہ السلام کی طرف اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف اور اسحاق علیہ السلام کی طرف، و یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام کی طرف، والاسباط، اور ان کی اولاد کی طرف. اسباط یہ سبط کی جمع ہے، اور سبط کا معنی ہوتا ہے پھیلنا. چونکہ انسان کی اولاد جو ہوتی، انسان کے بچے، اس سے آگے ان کے بچے، ان سے آگے ان کے بچے، اس لیے انسان کی جو اولاد ہوتی نا، دوتے پوترے، ٹھیک ہے جی، نواسے نواسیاں، ان کو بھی سبط کہا جاتا ہے. اس لیے اس کا ایک معنی نسل بھی کر لیتے، چونکہ وہ آگے انسان کی پوری نسل ہوتی ہے نا. چونکہ اسی آگے بندہ ایک تھا نا، تو آگے اس کے بیٹے، آگے ان کے بیٹے، تو یہ پورا بندہ اس کی نسل اولاد پھیل گئی نا آگے، تو سبط کا معنی ہوتا ہے پھیلنا. تو اس لیے جب نواسے نواسیاں جو ہوتی ہیں ان کو بھی سبط کہتا ہے. جیسے الحسین سبط من الاسباط، میرا حسین رضی اللہ عنہ نسلوں میں سے ایک نسل ہے، میرے نواسوں میں سے ایک میری نسل ہے نواسا جو ہے. چلیے وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام اس پر ایمان لائے. وما اوتی النبیون، اور ہم ایمان لائے اس چیز پر جو نبیوں کو دیا گیا، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے. لا نفرق بین احد منہم، نہیں ہم تفریق کرتے ان میں سے کسی ایک میں بھی. یہودیوں نے کیتا نا، یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار بھی کر دیا، نبی علیہ السلام کا انکار بھی کر دیا. عیسائیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا، باقی مانتے تھے، نبی کے منکر تھے. تو ہم آیا کہ ہم جو ہیں کسی جو نبی جو رب نے بھیجا کسی کے فرق نہیں کرتے، ہم سارے نبیوں کو مانتے ہیں جن کی نبوت، نبی نے پہلے جو بھی نبی ہے اس پر حق ہے. یہاں مرزئی جو ہے نا وہ بھی خبیث دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ سارے نبیت ایمان لینا فرض ہے، لا نفرق بین احد منہم. بھئی پہلے اس خبیث مرزا قادیانی ملعون کا نبی ہونا ثابت تو کرو. اس دجال اور کذاب کا تو نبی ہونا ہی ثابت نہیں ہے، تو اس پہ ایمان کا ہے گا. تو اس لیے سچے نبیوں کی بات ہے کہ ہم تمام نبیوں کو مانتے ہیں. سابقہ نبیوں پہ ایمان اجمالی ہے، وہ اللہ کے سچے نبی تھے، جو ان کو اللہ نے دین دیا وہ سچا اور برحق دین تھا. اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان تفصیلی ہے. جیسے ساڈے یہاں لوگ ہیں نا جی ایمان دیا صفتیں آندیاں نے، جی ایک ایمان مجمل تے ایمان مفصل، اور لفظ رٹے ہوندے نے. نکاح دے موقع تے بھی مولوی صاحب انہوں پڑھاؤن لگے ہوندے نے ایمان دیا صفتاں، ایمان مجمل، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ. ٹھیک ہے جی، یہ کیا ہے ایمان مجمل. اور ایمان مفصل پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ ایمان مفصل ہے. یہ نکاح دے موقع تے ہن کی ہویا بھئی اینو کافروں مسلمان کرن لگے ہوں کہ اینو کوارے اینو جنہاں شادی شدہ بناؤن لگے. پہلے یہ فیصلہ کر لو، کیونکہ یہ بھی ایک فلسفہ ہے نا ان کے کلمہ پڑھانے کا. یہ اصل میں مسئلہ پتہ کیا، یہ کلمے کیوں پڑھاتے ہیں؟ چلو بات آئی ہے تو کر دیتے ہیں، فائدہ ہوگا آپ کو انشاءاللہ. اصل میں نا فقہ حنفی کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، فتاوی شامی کے اندر. یہ جو عامی ہوتا ہے جس میں تقریر فرض ہے، ان کا ایمان جو ہے اس کی میکسیمم مدت جو ہوتی ہے نا وہ 1 مہینہ ہوتی ہے. 1 مہینے کے بعد ایمان اور نکاح ایکسپائر ہو جاتا ہے. یہ
فتاوی شامی میں لکھا ہے کہ 1 مہینے کے بعد جو ہے ایمان اور نکاح ایکسپائر ہو جاتا ہے، اور ڈیٹ ختم ہو جاتی ہے، نہ نکاح کروانا چاہیے نہ ایمان کا کام کرنا چاہیے۔ یہ لکھا ہے کہ والاحتیاط ان یجدد الجاہل ایمانہ فی کل شہر مرۃ او مرتین۔ احتیاط یہ ہے کہ جاہل آدمی، چونکہ یہ مقلد جاہل ہوتا ہے نا، والمقلد غیر العالم، مقلد عالم نہیں ہوتا، مقلد جاہل ہوتا ہے۔ کہتے ہیں والاحتیاط، باقاعدہ یہ مقلد جاہل ہوتا ہے۔ یہ حسین احمد ٹانڈوی مدنی نے بھی لکھا ہے، کہنے لگا نا کہ باب وضع زمین علی الشمال، امام نے باب باندھا نا، اس کے تحت انہوں نے تقریر ترمذی میں لکھا، مولانا حسین احمد ٹانڈوی مدنی نے کہنے لگا کہ 3 مقلد اکٹھے ہو گئے، شافعی، حنبلی، حنفی۔ کہتے چلو آج مالکی کے پاس چلے۔ مالکی کے پاس جا کے پوچھا، مالکی یہ بتا تو ہاتھ چھوڑ کے نماز کیوں پڑھتا ہے؟ انہوں نے کہا جی میرے امام مالک کا مذہب یہ ہے۔ انہوں نے کہا چلو امام صاحب کا مذہب تو یہ ہے، تیرے امام کا مذہب کے ہاتھ چھوڑ کے تیرے امام کا مذہب ہے نماز پڑھنا، دلیل کیا ہے؟ تو کہنے لگے اس مالکی نے کہا اگر مجھے دلیل کا علم ہوتا میں تقلید ہی کرتا۔ تو وہ تینوں اپنا سا منہ لے کے آ گئے کہ واقعتاً تقلید کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ بالکل اجاڑ الو باٹا ہوتا ہے۔ کہتے والے احتیاط یجدد الجاہل ایمانہ کل شہر مرۃ مرتین، اور کہتے وقضا، اسی طرح جو ہے احتیاط یہ ہے کہ ہر مہینے میں 1 بار یا 2 بار اپنے نکاح کی بھی تجدید کرے۔ کہتے کیوں؟ کہتے کلمات کفر اگرچہ مردوں سے کم صادر ہوتے ہیں پر عورتیں جڑیاں نے نا انہاں دی زبان نو لگام نہیں ہوندی۔ یہ عورتیں جو کہ زیادہ بکتی ہیں تو عورت سے اس سے اگرچہ نہ صحیح لیکن خطرہ ہے کہ اس کی بیوی کے منہ سے کلمہ کفر نہ نکل گیا ہو اور اس کا ایمان بھی کڑچ اور اس کا نکاح بھی کڑچ۔ یعنی 1 مہینے تو 1 دفعہ یا 2 دفعہ نیا نکاح کروانا چاہیے، 1 یا 2 دفعہ نیا کلمہ پڑھ کے نیا ایمان جو ہوتا ایمان بنانا چاہیے۔ اس لیے جب وہ نکاح پڑھاتے ہیں تو کہتے پتہ زندگی کتنے کفر بولے ہوں گے، اس کو پہلے کلمہ پڑھا کے، یعنی پہلے اس کے بارے بد گمانی ہے کہ مرتادی ہونا کنجر جڑا آیا ہے، یہ پہلا کلمہ پڑھا لو۔ تو جب پہلے بنیاد ہی بد گمانی پہ ہے تو پھر اتنے سیاپا ہی پیا ہونا۔ تو اس لیے یہ نکاح کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ان کلموں کا، یہ والدین کی ذمہ داری ہے اپنی اولاد کے لیے مسلمان مومن کا انتخاب کرے، کیونکہ مشرک کافر کے ساتھ مسلمان کا نکاح نہیں ہوتا، مرد ہو یا عورت ہو۔ چلیے لا نفرق بین احد منهم ونحن له مسلمون، اسی کی فرما برداری کرنے والے ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر تم ایمان لاؤ اسی کی طرح جس طرح تم ایمان لائے ہو اس پر اس نبی پر، یعنی لوگ یہ بھی دلیل ہے کہ جماعت صحابہ اکرام معصوم ہے اور معیار حق ہے۔ مایا اگر تم ایمان لے آؤ اسی کی مثل، اگر وہ ایمان لے آئیں اسی کی مثل، اگر وہ ایمان لے اسی کی مثل جس طرح تم ایمان لے اس نبی پر، فَقَدْ اهْتَدَوْا، نبی کو ماننے کا جو انداز صحابہ محمد کا تھا اس طرح مانو گے تو مومن ہو گے، مایا پھر تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم پھر گئے، اگر وہ پھر گئے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو یقیناً وہ ضد میں ہیں۔ شقاق شک کو کہتے ہیں، شک کہتا ہے ایک جانب، ایک چیز ہے اس کو اب چیر دیتے ہیں نا تو وہ ایک ٹکڑا اس کا ایک جانب ایک دوسری جانب مد مقابل آ جاتے ہیں، اختلاف، مقابلہ، ضد۔ مایا فَإِنَّمَا هُمْ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر جو ہے وہ پھر گئے تو فَإِنَّمَا یقیناً هُمْ فِي شِقَاقٍ، وہ جو ہے وہ ضد میں ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پس کافی ہے آپ کو ان سے اللہ تعالی۔ اور اہل علم نے لکھا ہے بعد نے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو جب شہید کیا گیا نا تو وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور اسی انہی آیات پہ تھے، اور جب ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا ان کے خون کے چھینٹے جو ہیں وہ بھی اسی انہی الفاظ کے اوپر، ان چیزوں کے اوپر گرے ہیں کہ وہ جو مصحف عثمانی ان کا محفوظ ہے کسی جگہ پر تو اس کے اندر جو ہے یہی چیزیں جو ہیں وہ ذکر ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور بہت زیادہ سننے والا بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ۔ یہ صبغہ منصوب کیوں ہے؟ اس کے 2 معنی، ایک ہے التزموا صبغۃ اللہ، ایک تم اللہ کے رنگ کو اختیار کرو، یا یہ ہے کہ مضارع نکالو بشدہ
نلتزم صبغۃ اللہ، ہم اللہ کا رنگ جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں۔ اللہ کے رنگ سے مراد رب کا دین، عقیدہ توحید، الدین کے اوپر عمل پیرا۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اور کون زیادہ اچھا ہے اللہ تعالیٰ سے رنگ میں، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اسی کی بندگی کرنے والے ہیں۔ اصل میں نا یہ عیسائیت کی تردید ہے۔ عیسائی لوگ جو ہے نا ان کے ہاں یہ رسم ہے بپتسمہ، اسے معمودیہ بھی کہتے ہیں۔ یہ بپتسمہ وہ دیتے تھے، کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے نا اس کو بپتسمہ دیا جاتا، پیلے رنگ کا پانی ہوتا ہے، اس پانی سے اس بچے کو غسل دیتے ہیں کہ اب یہ نصرانیت کے رنگ میں رنگا گیا ہے۔ تو لما یہ رنگ جو اترا ہے یہ رنگ نہیں ہوتا، اصل رنگ ہوتا عقیدے کا، اصل رنگ ہوتا ہے ایمان کا، دین اسلام کا۔ مایا صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ ہے۔ من احسن اللہ صبغہ، یہ دین اسلام، عقیدہ توحید، اس کو اپنانا یہ اصل رنگ ہے۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، کون اچھا اللہ سے رنگ میں، ونحن لہ عابدون، اسی کی بندگی کرنے والے ہیں۔ قل کہہ دیجئے اتحاجوننا فی اللہ، کیا تحاجوننا فی اللہ، کیا تم جھگڑا کرتے ہم سے اللہ کے بارے میں، وہو ربنا وربکم، وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور ہمارے لیے ہمارے عمل اور تمہارے لیے تمہارے عمل ہوں گے، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم اسی کے لیے جو ہے وہ اخلاص اختیار کرنے والے ہیں، مخلص ہونے والے ہیں۔ ام تقولون، یا تم کہتے ہو، ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ہودا او نصارا، یا تم کہتے ہو کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ان کی آگے نسل اولاد، کانو، ان کی اولاد، کانو ہودن او نصارا، وہ یہودی تھے یا عیسائی تھے۔ مایا کہ دیکھو، اور یہودیت عیسائیت تو تمہارے وہ کفریہ عقائد اپنانے کے بعد خرافات پہ مبنی دین کا نام ہے۔ تم نے یہودیوں نے عزیر ابن اللہ کا عقیدہ بنا لیا، عیسائیوں نے مسیح ابن اللہ کا عقیدہ بنا لیا، پھر اپنے اوپر رہبانیت نکال لی، پھر اپنے جو ہے وہ مختلف جو احبار و رہبان کے معاملات کو، رسم و رواج کو دین کا درجہ دے لیا، اور ان چیزوں کو یہودیت کا نام، یہودیوں نے اپنا یہودیت کا انداز میں بدل لیا، عیسائیوں نے اپنا نام انداز اختیار کر لیا، اور کہنے لگے یہ ہے دین اصل میں جو ہمارے ابراہیم علیہ السلام بھی یہودی کہنے لگے اصل دین ہمارا ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یہ سارے یہودی تھے۔ عیسائی کہنے لگے نہیں، سارے عیسائی تھے۔ حالانکہ یہ ایسے ہی سمجھ لو، اس کو مثال سے سمجھ لو، ایسے ہی سمجھ لو جیسے آج کو مقلد اٹھ کے کہہ دے نبی علیہ السلام جو حنفی کیا، نبی علیہ السلام حنفی سی، تو شافی اٹھ کر نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شافی سن۔ حالانکہ کون نہیں جانتا کہ شافی، امام شافی کی ولادت، پھر اس کے بعد پڑھنا، پھر اس کے بعد چوتھی صدی میں جا کر کے یہ تقلیدی جمود نے زور پکڑا، اور پھر یہ مذاہب کی تقسیم ہوئی اور یہ تب بنے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے دور میں تو حنفیت جو ہے اس کا کوئی بیج ہی پیدا نہیں ہوا تھا، تو حنفی رسول اللہ کا ہونا کہاں سے تھا؟ شافیت کا بیج بھی نہیں تھا۔ یہ ساری بات کی پیداواریں ہیں۔ جس طرح ان کے یہ دعوے باطل ہیں، اسی طرح یہودی عیسائیوں کا یہ دعویٰ باطل تھا کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کی اولاد یہودی تھے یا عیسائی تھے۔ مایا قل، میرے پیغمبر علیہ السلام آپ کہہ دیجئے، اَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اور کون بڑا ظالم ہے ان لوگوں میں سے جو چھپاتا ہے اس گواہی کو جو اس کے پاس ہے۔ ٹھیک ہے جی، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، نہیں اللہ تعالیٰ بے خبر اس چیز سے جو تم عمل کرتے ہو۔ سارے مسلمانوں بھی نا اپنے تقلیدی مذاہب دی عظمت واضح کرنے واسطے یہو جے ظلم چ کسر نہیں چھڈی جو یہودی عیسائیوں نے کیا کام، کہ دعویٰ قریب یہودی سے، حالانکہ کون وہ تو شرک نہیں کرتے تھے،
وہ تو رسومات کے قائل نہیں تھے. تو ہمارے ہاں باقاعدہ اپنے اپنے جو مسلک کو اجاگر کرتے جھوٹی حدیثیں تک گڑ دی. اب دعویٰ کر دیا انہوں نے، اے جی دیکھو نبی کبھی کسی تقلیدی مذہب کا نہیں ہوتا. مولوی سرفراز صدر جیسا پڑھا لکھا آدمی تھا، لیکن تقلیدی جمود میں وہ بھی یہ ظلم کر گیا. اے جی عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ قیامت کے دن جو آئیں گے تو وہ حنفی مذہب پہ ہوں گے. عیسیٰ علیہ کس مذہب پہ ہوں گے؟ حنفی مذہب پہ. اور ظالموں، نبی جو ہوتا ہے کسی امتی کے روش پہ نہیں ہوتا، نبی جو ہوگا وہ امام الانبیاء کے طریق پہ ہوگا. کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت وہ تو رسول اللہ بنی اسرائیل تھی، وہ پیروی کریں گے قرآن و سنت کی. قرآن نے کہا نا یعلمہم الکتاب والحکمت والتوراۃ والانجیل. تورات و انجیل تو اللہ نے پہلے بھی سکھا رکھی تھی. اللہ نے عیسیٰ کو سکھائیں کہ تورات، انجیل، قرآن اور سنت کی تعلیم اللہ دے گا، نہ کہ فقہ حنفی سکھائے گا اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو، اور اس کے لیے جھوٹی حدیثیں کر دی. یہ در مختار ہے نا، یہ فقہ حنفی کی الہامی کتاب ہے، یعنی گویا کہ یہ حنفی قرآن کے برابر درجہ رکھتا. کیونکہ اگر آپ اس کا مقدمہ پڑھیں گے نا، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ کتاب ابن نجیم مصری نے اپنی سند کے ساتھ سابع مذہب امام ابو حنیفہ سے اس کتاب کو روایت کیا ہے. اور امام ابو حنیفہ نے اس کتاب کو جو ہے وہ نبی علیہ السلام سے آگے روایت کرتے ہیں اپنی سند سے، اور نبی علیہ السلام اس کتاب کو روایت کرتے ہیں جبریل امین سے، اور جبریل امین جو ہے اس کتاب کو اللہ تعالی سے روایت کرتے ہیں. یہ در مختار جو ہے یہ سند ہے، اس کی پڑھ لینا مقدمے میں جا کے. یہ فقہ حنفی کی الہامی کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے جھوٹی من گڑھ روایتیں بنا کے. کیا لکھا؟ ان آدم افتخر بی، آدم علیہ السلام نے مجھ پہ فخر کیا. امام حنیفہ کے بارے میں کہا کہ امام حنیفہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا، کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے، نبی علیہ السلام کو جھوٹ تو مت آئیے حنفیوں کی، کہتے ہیں ان آدم افتخر بی، آدم علیہ السلام نے مجھ پہ فخر کیا. وَأَنَا أَفْتَخِرُ بِرَجُلٍ مِّنْ أُمَّتِي، اور میں اپنی امت کے ایک آدمی پہ فخر کروں گا. اسمہ نعمان، نہ جس بندے میں مجھے فخر ہوگا اس کا نام ہوگا نعمان. وَقُنِيَتُهُ ابو حنیفہ، اور اس کی کنیت کیا ہوگی؟ ابو حنیفہ. وَهُوَ سِرَاجُ أُمَّتِي، میری امت کا چراغ ہوگا. ایسی ایسی اپنے فقہی مذاہب کو تقویت دینے کے لیے ایسی جھوٹی حدیثیں گڑھ کے نبی علیہ السلام منسوب کی. اسی لیے جن کا حنفیوں نے تھوڑی غیرت کا ثبوت دیا انہوں نے رد بھی کیا ان کا. اسی لیے جو تھا جو ہے یہ ابن عابدین شامی، اس نے ان کا رد کیا ہے کہ یہ حدیث من گھڑت موضوع ہے، لیکن کرنے والا گڑی ہے ان کو. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، ہرگز نہیں اللہ تعالیٰ بے خبر عما اس چیز سے تعملون جو تم عمل کرتے ہو. تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، ایک امت ہے گزر گئی، کا تحقیق گزر گیا، لہا اس کے لیے ما قب اس نے کمایا، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے ہوگا ما کسبتم جو تم نے کمایا، وَلَا تُسْأَلُونَ اور نہیں تم سے سوال کیا جائے گا، عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ اس چیز کے بعد جو عمل کرتے رہے. سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ ان قریب کہیں گے بے وقوف لوگ، ما وَلَّاهُمْ کس چیز نے پھیر دیا ان کو، قبلتہم التی کانوا علیہا ان کے اس قبلے سے جس پر وہ تھے. قل للہ المشرق والمغرب آپ کہہ دیجئے اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب. یہدی من یشاء وہ ہدایت دیتا جس کو وہ چاہتا ہے، الی صراط مستقیم سیدھے رستے کی طرف. سیقول السفہاء، نبی علیہ السلام مدینے میں چلے گئے نا، مدینے میں جانے کے بعد 16 سے 17 ماہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ میرا قبلہ بیت اللہ بنا دے. مکے میں تو یہ مسئلہ نہیں تھا نا، اس طرح مکے میں کھڑے ہو گئے وہاں پڑھی جا سکتی تھی بیت اللہ کے سامنے کہ ایک ہی جہت میں دونوں آ جاتے تھے.
مدینے میں گئے تو اب مخالف سمت میں آ گئے. اب قبلے کا حکم ابھی تک بدلا نہیں تھا، بیت المقدس ہی قبلہ تھا. تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ سے، بیت المقدس سے بیت اللہ طرف منہ پھیر دیا نا، اب یہودی عیسائی ان کو باتوں کا موقع مل گیا. منافقین نے باتیں شروع کر دی کہ لو جی اب قبلہ پسند بھی نہیں آیا، اب قبلہ بھی بدل لیا. منافق باتیں شروع کر دی. تو پھر جو پہلی نمازیں پڑھی تھی پہلے وہ کدھر گئی؟ اس کا مطلب پھر وہ ساری ضائع ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے اعتراضات کا جواب دیا، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، ان قریب بیوقوف لوگ یہ بات کہیں گے، ما واللہ، کس چیز نے پھیر دیا ان کو، عن قبلتہم اللتی، ان کے اس قبلے سے، اللتی کانوا، جس پر وہ تھے. قل للہ المشرق والمغرب، آپ کہہ دیجئے اللہ ہی کے لیے ہے مشرق بھی اور مغرب. یہ جہتیں جو ہوتی نا ان کی کوئی وصیت نہیں ہے، اصل تو اللہ کے حکم کی تابع داری فرما برداری ہے. رب جدھر کروا دے ہم کر لیں گے. اصل چیز مشرق اور مغرب نہیں ہے، اصل چیز اللہ کا حکم ہے، اللہ کی فرما برداری تابع داری ہے. قل للہ المشرق والمغرب، یہدی من یشاء، وہ ہدایت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، الی صراط مستقیم. ٹھیک ہے جی. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، جَعَلْنَاكُمْ، ہم نے بنایا تم کو، اُمَّةً وَسَطًا، ایک بہترین امت. امت وسط، بہترین کا معنی کیا ہم نے بہترین کا معنی اس لیے کیا کہ وسط افراط اور تفرید کے درمیان ہوتا ہے. نہ افراط بہتر ہوتا ہے، کمی، نہ زیادتی بہتر ہوتی، نہ تفرید، کمی جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے. خیر الامور اوسطھا، سب سے بہترین معاملہ اعتدال والا معاملہ ہوتا ہے. تو چونکہ یہ امت، اس کا جو عقیدہ منہج ہے وہ افراط اور تفرید سے پاک ہے، اس لیے یہ امت جو کہ اس عقیدے پہ قائم ہے، اس لیے اس کو بہترین امت جو ہے وہ امت قرار دیا گیا، امت وسط. جیسے کہتے ہیں نا اس خط مستقیم، ایک نقطہ اور یہ دوسرا نقطہ، اور دو نقطوں کے درمیان جو سیدھا خط ہوتا ہے اسے کہتے ہیں خط مستقیم، سیدھا خط جو دو نقطوں کے درمیان ہوتا ہے. تو اسی لیے میں امتاً وسطاً. چلیے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، وَكَذَلِكَ، اسی طرح، کہاں پر تشبیہ ہے نا، کس طرح؟ میں اسی طرح تمہاری دو باتیں پوری ہوئی. پہلے دو باتیں کون سی تھی؟ پہلی بات یہ کہ تم سارے نبیوں کو مانتے، لا نفرق بین احد، لا نفرق بین احد منہم، ہم کسی نبی کے اندر تفریق نہیں، کسی کو مانے کسی کو انکار. یہود و نصارہ میں یہ حکم تھا کہ عیسائی رسول اللہ کو نہیں مانتے تھے، یہودی عیسیٰ رسول اللہ کو نہیں مانتے، تم سارے نبیوں کو مانتے. دوسری بات، ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ بھی کون سا تھا؟ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ میں سے بیان ہوا نا، خانہ کعبہ. جبکہ یہودی اور عیسائی ان کا قبلہ بیت المقدس بعد میں بنایا گیا کہ ادھر پھیرو، ورنہ ابراہیم علیہ قبلہ اصل میں کون سا تھا؟ بیت اللہ. میں جس طرح تم سارے نبیوں کو مانتے ہو، جس طرح ابراہیم علیہ قبلہ بیت اللہ تھا، اسی طرح میں جس طرح تمہاری یہ دو باتیں پوری ہو گئی نا، تم سارے نبیوں کو مانتے ہو، تمہارا قبلہ ابراہیم علیہ السلام والا بیت اللہ ہے. وقزال، اور اسی طرح یہ تیسری بات ہوگی، یہ کاف سے اشارہ تشبیہ جو ہے ان دو چیزوں کی اتمام کی طرف ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے بنا دیا تم کو بہترین امت، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم ہو جاؤ گواہ لوگوں پر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور ہو جائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی گواہ تم پر. اب یہاں شہادت کا لفظ شہید، اور شہید سے پھر لوگوں کے باطل استدلالات
وہ انشاءاللہ ہم جو ہے زندگی رہی تو ہفتے والے دن انشاءاللہ وعدے کریں گے کہ اسی آیت کے اندر رد ہے۔ ایک بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں، دیکھو یہ عام طور پر کہتے ہیں شہداء، شہید کی جماعت، دیکھو جی گواہ کو کہتے ہیں، تو گواہ تو وہی گواہی دیتا ہے نا جو موجود اور حاضر ہو۔ تو معلوم ہوا جو ہے کہ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تو نبی علیہ السلام گواہ ہوئے، آپ نے پہلے امت کو گواہی دینی ہے، اس کا مطلب نبی علیہ السلام پر حاضر ناظر ہوئے، اگر ہر جگہ موجود ہی نہیں تو گواہی کیسے دیں گے؟ ہم نے کہا پھر پوری آیت پڑھ لو۔ اللہ نے فرمایا وما جو ہے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، ہم نے امت محمدیہ کو فرمایا کہ تم کو ہم نے گواہ بنایا، تم بیٹے امت بنایا تاکہ تم لوگوں پہ گواہ بن جاؤ۔ تو امت محمدیہ نے پہلی امت گواہی دینی ہے کہ نہیں دینی؟ دینی ہے کہ یا اللہ تیرے نبیوں نے سارا دین پہنچایا تھا لیکن یہ نہیں مانے۔ کیا خیال ہے امت محمدیہ نے پہلی امتیں دیکھی ہیں؟ نوح علیہ السلام کی امت دیکھی ہے، ہود علیہ السلام کی، صالح علیہ السلام؟ اگر یہی مانا جو اگلے شہیدان سے حاضر ناظر ہے تو پھر امت کا ہر فرد بھی کیا ہوگا؟ پھر وہ بھی کیا ہو گیا؟ حاضر ناظر۔ یعنی پوری آیت ہی پڑھی جائے تو بیتیوں کے باطل استدلال کا بطلان جو ہے وہ واضح ہو جاتا ہے۔ ویسے بھی ایک اور بات، وہ گواہ جو ہوتا ہے ہم نے گواہی دینی کس بنیاد پہ؟ قرآن و سنت کی بنیاد پہ۔ ہمیں یہ علم کہاں سے حاصل ہوا؟ قرآن و سنت سے۔ اور جب کوئی بات کسی مستند مضبوط محکم ذرائع سے ثابت ہو نا، اس کی بنیاد پہ بھی گواہی دی جا سکتی۔ گواہی کے لیے موقع پہ موجود ہونا اور دیکھنا شرط نہیں ہوتا۔ اور جیسے خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی سے نبی اللہ کا سودا ہو گیا، تو بعد میں یہودی مکر گیا، خزیمہ رضی آئے تو نبی اللہ نے کہا میں سودا کیا، وہ کہ نہیں کیا، وہ گواہ لاؤ۔ تو خزیمہ نے کہا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں آپ نے سودا کیا۔ یہودی ذلیل ہو گیا کیونکہ وہ جھوٹا پڑ گیا۔ تو نبی نے کہا خزیمہ تو نے کیسے، تجھے کیسے پتا کہ میں نے سودا کیا، تو موجود نہیں تھا؟ انہوں نے کہا یا صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ میرا ایمان ہے کہ آپ کی جو بھی کہتے ہیں وہ حق اور سچ ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا خزیمہ جہاں دو بندوں کی گواہی کی ضرورت ہوگی نا، خزیمہ تیری اکیلے کی گواہی دو کے برابر ہوگی، اس لیے خزیمہ کا لقب تھا ذو شہادہ تین۔ اب ایسے ایک اور سادی مثال لے لو کہ مستند ذرائع سے چیز ثابت ہو اور بندہ نے دیکھا نہ بھی ہو، بندہ وہاں موجود نہ بھی ہو، تو تب بھی گواہی دی جا سکتی ہے۔ دلیل دیکھ لو، اوزان کہنے ہو، سن رہے ہو، اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، کیا ترجمہ ہوگا؟ اشہد اللہ الہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ صرف اللہ ہی الہ ہے۔ دیکھیں ذرا اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں۔ نبی نے کیا جی لیکن آپ رسول اللہ گواہی دے رہے کہ نہیں دے رہے؟ کیا آپ اللہ دے، آپ اللہ کے رسول ہیں؟ لیکن دیکھا نہیں ہے، لیکن گواہی دے رہے ہیں کیونکہ میں قرآن نے بتایا ہمیں جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے فرامین سے یہ بات واضح ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہے۔ تو گواہی کے لیے دیکھنا شرط نہیں ہوتا۔ سبحان بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت